احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے نا، اگر تم کفر کرو گے، تم اس کو نہیں مانتے یا اس کے احکامات تمہیں اچھے نہیں لگتے یا بس اس کی طرف نہیں تم آنا چاہتے، تم ناشکری کرو گے نا. سمجھ آ گئی نا ناشکری کیسے ہوئی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کیوں بھاگے جا رہے ہو، کیوں پھر آئے جا رہے ہو، کیوں ادھر جا رہے ہو، مت جاؤ اللہ کی طرف آؤ. تو تم یہ نہ سمجھنا کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گا پتہ نہیں، ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اگر اپنی طرف بلائے تو ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو میرے سے کیا چاہیے، کوئی فائدہ ہی ہوگا جو میرے سے اس کو چاہیے ہوگا جو مجھے بلا رہا ہے. نہیں، اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے. تمہارے ایمان لانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے فرما برداری کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت دفعہ یہ حدیث قدسی میں نے سنائی بھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے اول آخر جن انس بوڑھے جوان مرد عورتیں سب کے سب بھی اگر تم میں سب سے نافرمان کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سمجھ لو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سب کے سب اتنی خلقت شیطان کی طرح ہو جائے، سب سے زیادہ تو وہی تھا نا برا، اس کی طرح ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اینڈ وائس ورسا، اگر سب فرما بردار بھی ہو جائیں، تم میں سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی نبیوں کے دلوں کی طرح تمہارے ساروں کے دل ہو جائیں، اول آخر جن انس مرد عورتیں سب کے، تب بھی اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کرو، دونوں سے اللہ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یا تمہیں لگے کہ پتہ نہیں میں فرما بردار ہو جاؤں گی یا میں یہ حجاب شروع کر دوں گی تو کوئی اللہ کو فائدہ ہے اس کا، یا اللہ میرا یہ کام کر کے دے تو پھر میں تیرے گھر آ کے عمرہ کروں گی، حج کروں گی، میں پھر نماز شروع کر دوں گی. او دیوانے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا تو اس کے گھر جا کے عمرے کرے یا حج کرے یا نہ کرے، وہ تو ساری خلقت بھی کرنا شروع ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم ایز گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے کہ اللہ شکر گزاری کے طور پہ میں آؤں گی اللہ تیرے گھر. ارے یہ اس کو سودا نہ سمجھے، کچھ لوگ سودا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے میں 100 نفل پڑھوں، تو تیرے 100 نفلوں کی اللہ کو ضرورت. اگر ہم ویسے یہ شکر گزاری کے طور پہ کریں نا، اللہ میں تیری اتنی شکر گزاری کروں گی میں 100 نفل پڑھوں اپنی خوشی کے لیے، یہ نہیں اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اللہ کو یہ لالچ دیں گے تو پتہ نہیں اللہ نے ہمارا اس وجہ سے کام کر دینا، اللہ تو ایسا کرے گا نا اگر میری یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں اتنا پھر صدقہ کروں گی. نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری کسی بھی چیز کی، کسی نیکی کی نہیں حاجت، تمہارے ایمان لانے کی نہیں حاجت، مگر ہاں ایک بات ضرور ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اس کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر. اگر تم نہیں اللہ کی طرف آتے، نہیں اس کی شکر گزاری کرتے، کفر کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، تو یہ یاد رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے، یہ بات اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہاری نیکیوں میں، مگر اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق ہے. اس کی مشیت تو یہ ہے نا کہ اس کی مشیت ہے، یعنی جس کو کہیں گے کہ اجازت یا اس کی مرضی ہے، تو شیطان بھی ہے، لوگ کفر بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہوا کہ میں نے تمہیں چوائس دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر کرو. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو، لوگ کفر کریں پھر جہنم میں جلے، پھر شیطان ہو، پھر لوگ نافرمانیاں کریں. یہ اس کی کوئی پسند نہیں ہے، اس کی پسند یہی ہے،
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ اس سے راضی ہوتا ہے تمہارے لیے، وہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے، اس کی خوشی اسی میں ہے کہ تم شکر گزاری کرو. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس کی رضا اس میں ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، وہ فرما بردار ہو جائیں، وہ ہدایت پا جائیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ہم کبھی کبھی دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کی چاہت ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو کیوں ہوتا. بات یہ نہیں ہے، بات ایک اس کی چاہت میں اور اس کی مشیت میں فرق ہے. وہ اس سے راضی نہیں ہو رہا، وہ اس کو پسند نہیں کر رہا، مگر اس نے چونکہ چھٹی دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، چوائس دی ہوئی ہے، کرو جو کرنا ہے. پکڑوں گا تمہیں ایک ہی وقت میں، فیصلہ تمہارا ایک ہی وقت. کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے لیکن ایک دن اس نے الٹیمیٹ فیصلے کا رکھا ہوا. تو یاد رکھیے جو آپ دنیا میں ظلم و ستم دیکھتے ہیں، گناہ ہوتے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشی نہیں ہے اس کے اندر. پھر وہ کیوں ہو رہے ہیں اگر اللہ نہیں ہے خوش تو اس سے؟ پھر اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے یا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے، وہ اختیار ہمیں دے کے اس نے خود اپنی مرضی سے ہمیں اختیار دیا کہ جو چاہتے ہو کرو، اس لیے ہو رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر اس نے چونکہ ٹیسٹ میں ڈالا ہے، ٹیسٹ میں جب کوئی بھی ڈالا جاتا ہے تو اس کو پوری آزادی دی جاتی ہے، جو مرضی لکھو اس پیپر میں، چاہے تم سارے زیرو ڈال دو، چاہے تم کراس ڈالو، چاہے تم خالی دے دو، چاہے تم کچھ بھی اس میں لکھو، اس وقت آپ کو کوئی نہیں پکڑتا کہ آپ تو یہ سارے غلط کر رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ، یہ آپ سارے پیپر ضائع کرتی جا رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں آپ نے، یہ کیا لکھا اس میں، کوئی نہیں کہتا. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہاں اب آپ کو بتایا جائے گا یہ دیکھو تم نے سب کچھ غلط کیا ہے، یہ زیرو ہے سب کچھ. اور اس وقت امتحان کے دوران ممتحن جو ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ بس دیکھتا ہے. جو امتحان لینے والا ہوتا ہے نا وہ بس دیکھتا ہے خاموشی کے ساتھ، وہ جانتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں لیکن نہیں، آپ اس وقت اس نے آپ کو خود اجازت دی ہوئی جو مرضی لکھو. اس لیے ورنہ یاد رکھیں کبھی یہ نہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ ظلم و ستم اور یہ جو لوگ اتنی بری حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کرا رہا ہے یا پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے یہ سب چیزیں، یا پھر اگر نہ پسند ہوتی تو پھر کیوں نہیں پکڑتا. یہ سب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں یہ چیزیں کفر کی، ناشکری کی، نہیں، وہ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں اس لیے اتنا بلا رہا ہے، اس لیے کبھی جنت کی بات، کبھی جہنم کی بات کی بھی طرح طرح سے تمہیں قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے، تو تم اس زوم میں نہ کہیں آ جانا کہ گمان کرنے لوگوں کو پتہ نہیں اللہ کو ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی اس کی بات بڑھ جائے گی. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے نا اللہ کے آگے، شکر گزاری کے اندر، اور شکر گزاری بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا تینوں طرح کی شکر گزاری کی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ کفر کے الٹ میں یہاں پہ شکر گزاری آئی ہے. دیکھیں یہ بات کفر آیا، اور اگر تم شکر ادا کرو وہاں پہ، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کفر آیا تو اس کا تو الٹ ایمان ہے. یہاں پہ آیا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کے اندر ہی ایمان ہے. شکر کیا چیز ہے کہ انسان دل سے مان لے کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، دل جھک جائے اس کے سامنے، زبان اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تعریفیں بیان کرے، اس کی شکر گزاریاں بیان کرے، جسم جو ہے اس کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں کیوں نہ اس کو راضی کروں، میں کیوں نہ اس کو خوش کروں، میں کیوں نہ اس کے لیے کچھ کروں. میری تو ساری زندگی اس کے لیے جس نے مجھے پیدا کر دیا، جس نے مجھے یہ انسان بنا دی کہ آج میں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، بول رہی ہوں، میں تو اس کی کتنی احسان مند ہوں کہ اس نے یہ سب چیزیں مجھے عطا کر دی. میری مٹی کے وجود کو ایسا دیکھنے سننے والا بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، سوچنے والا بنا دیا. ہمیں تو اتنی احسان مند ہوں کہ میں تو جھکی پڑی ہوں، اب میں سر کیسے اٹھا سکتی ہوں، میرے اوپر تو اس کے اتنے احسانات ہیں، میں نمک حرامی کیسے کر سکتی ہوں، میں تو ان جوارے کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ میں تو اسی کے آگے بچ جا رہی ہوں کہ وہ حکم کرے تو میں مانوں. یہ ہے شکر گزاری. سمجھائی بات؟ یہ ہے شکر گزاری. اس کے اندر تو ایمان خود بخود آ گیا.
اسی لیے تو کفر جو ہوتا ہے وہ ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کیونکہ یہ کفر جو ہے انکار تم کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے، یہ ناشکری ہے تمہارا انکار کرنا، اسی کا انکار کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہوپفلی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا، سوچ سمجھ کے گزارنا، کسی کا یہ نہ سوچنا کہ تمہاری ذمہ داری کوئی لے لے گا قیامت کے دن، کسی نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھانا۔ یہاں پہ دنیا میں کئی لوگ کہتے ہیں آج میری خاطر کر لے، کل میں اللہ کو خود جواب دے دوں گی، وہاں پہ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی دوست، کسی کا نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا۔ یہاں پہ بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے، اس دن اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے۔ تو پھر سوچ سمجھ کے دیکھو، یہ نہ سوچنا اس نے کہا تھا نا، میں تو کہہ دوں گی اللہ کو اس نے ہی میرے سے کرایا تھا۔ بھائی اس نے کرایا تھا یا اس نے کرایا تھا، اٹھانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا، کیونکہ کیا تو آپ نے۔ اس دن تو کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ کہیں مجھے کسی کا بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے، کوئی میرے اوپر نہ ڈال دے کچھ۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر رب کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے، تمہارا لوٹنا وہی ہے، وہ پھر بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہو، کس نے شکر گزاری میں زندگی گزاری اور کس نے انکار میں گزاری۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے انسان زبان سے کرے، دل میں ناشکری کے جذبات رکھے یا اپنے عمل سے ناشکریاں دکھائے، بے شک زبان پہ بولتا بھی رہے لیکن عمل کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ ناشکری ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ آپ تسبیح تو کر لیں الحمدللہ کی اور کہیں میں شکر گزاری میں نے کر لی ہے، لیکن عمل ہماری زندگی میں وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو یہ کوئی شکر گزاری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر بتا دے گا اس میں کس نے شکر گزاری کی، کس نے ناشکری کی، کون کس کا بوجھ آج اٹھانے کو تیار ہے اور کون ہے جو اپنوں پیاروں سے ہی نظریں چرائے پھر رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ سینوں کی باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی کیونکہ نیتیں تو سینوں میں ہے نا، وہ تو باہر نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو پکارتا ہے اپنے رب کو بڑا رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، بڑا دن ہے رات ہے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، وظیفے پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ بتا دیتا ہے تو وہ تسبیحاں شروع کر دیتا ہے، اتنی دفعہ کر رہا ہے، لیکن ثم اذا خولہ نعمت منہ، جب وہ عطا کرتا ہے اس کو خول دے دیتا ہے نعمت کا اپنی طرف سے، یعنی نعمتوں میں وہ گر جاتا ہے، اس کی جو پہلے کی مصیبت تھی وہ دور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، واپس نعمتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول ہی جاتا ہے جس کی طرف پکارا، اس نے جو پکارا تھا طرف اس کی اس سے پہلے، یعنی اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کوئی کچھ کسی کو پکارا تھا، کسی سے فریادیں کی تھی، کسی کے نام کے وظیفے کیے تھے، یہ تک اس کو بھول جاتا ہے۔ مثلا انسان بیمار ہو، اس کے بعد اس کو صحت دے دے اللہ تعالیٰ، تو کتنے لوگ ہیں پھر صحت میں کبھی یاد بھی رکھتے ہیں کہ آئے بیماری میں دیکھو کتنی مصیبت میں تھی، اللہ نے میری بیماری دور کی۔ اور آپ کسی اور تنگ دستی میں ہیں، کوئی ایسی مشکل ہے، پریشانی رزق ہے، اس کے بعد رزق کی فراوانی آ جاتی، جاب مل جاتی ہے، بزنس اچھا چل پڑتا ہے، کتنے لوگوں کو یاد آتے ہیں وہ دن، کتنے لوگ پھر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت کیوں یاد رکھتے تھے اور اب نہیں یاد رکھا، مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں جیسے یاد رکھتے نا اللہ کو، تو جب اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا ہے تو تب بھی اللہ کو یاد رکھا کرو نا۔ عام لوگوں کا تو رویہ یہی ہوتا ہے نا، مصیبت پڑی ہے تو پھر اللہ اللہ، اور جب مصیبت دور ہو گئی تو پھر کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر اس وقت ایسے شو کرتے ہیں جب نعمت مل جاتی جیسے کہ اب کبھی اللہ کی ضرورت پڑنی ہی نہیں،
آپ دیکھیں امتحانوں میں بچے کتنے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے پھر جب امتحان میں کامیابی ہو جاتی ہے، پارٹیاں ہیں، گریجویشن پارٹی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس میں کو یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم نے دعا بھی مانگی تھی. یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ نعمت ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم کتنے اس کے لیے تڑپ رہے تھے، تو اللہ نے ہی دی ہے ہمیں. اور یہ نہیں پھر خیال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری نعمت واپس نہ لے لے، نہیں، پھر آپے سے باہر ہو جاتے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اس نے بنا ڈالے اللہ کے لیے کچھ شریک. پھر اس کے بعد اور بھی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی مجھے تو فلاں کے طفیل ملا جی، فلاں کے صدقے ملا جی، میں تو فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی وہ بڑا ہی زبردست ڈاکٹر ہے بھائی، اس نے جو دوائی دی ہے نا تو پھر آرام آیا مجھے. تو تمہیں یہ نہیں یاد، تم اس وقت تو کہہ رہے تھے اللہ بس تو ہی ہے، تو نے ہی کرنا ہے اللہ، آج اب کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد تمہیں اب ڈاکٹر بھی یاد آ رہے ہیں، اب تمہیں فلاں بھی یاد آ رہا ہے. بس جی کسی اور کے بس میں نہیں تھا، اگر فلاں نے نہ آتے، وہ نہ کرتے، وہ بہت بڑے آفیسر ہیں، انہوں نے بس جب کہہ دیا تو پھر کام ہوا ہے ہمارا. پھر تم شریک بنانے لگتے، لیضل عن سبیل، کہ تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے، یعنی دوسروں کو بھی پھر بھٹکا دیتے ہو. ان کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا ہے میرا کام، تم بھی اللہ سے مانگو. پھر ان کو بھی کہنے لگتے جی فلانے سے ہوا ہے، تم بھی فلاں کے پاس جاؤ نا، تمہارا بھی یہ کام ہو جائے گا. تم بھی فلاں ڈاکٹر کو کال کرو، تم بھی فلاں کو. کیوں؟ تب تو تمہیں کوئی نہیں یاد آ رہا تھا، اب سب یاد آنے لگے. پھر اوروں کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہو، پھر اوروں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، پھر اللہ نہیں یاد آتا، اس کو بھول جاتے ہیں. کتنی انسان کا ڈبل فیس ہوتا ہے نا، مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں، مصیبت کے بعد بس بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دیں، قل، کہہ دیں ان کو، تمتع بکفرک، تم فائدہ اٹھا لو، ٹھیک ہے، اپنے کفر کے ساتھ. یعنی یہاں پہ ناشکری مراد ہے، قلیلا، تھوڑا سا. یہ ناشکری ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اس وقت تو دیکھیں مصیبت کے بعد تو کافر کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ بھی گاڈ گاڈ کہنے لگتا ہے. باقی دنوں میں پتہ چلے نا کہ جس وقت اچھے دن ہوتے ہیں اللہ نے نعمتوں میں تمہیں آسائشوں میں رکھ دے، اس وقت کتنی دفعہ پھر تم پکارتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم فائدہ اٹھا لو تھوڑے دن کا، انکم من اصحاب النار. پھر ناشکروں کے لیے تو آگ ہی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ تھوڑے دن کا فائدہ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، تھوڑے دن کا ایسا فائدہ ہے کہ مثلا کسی کو پتا چل جائے کل اس کو پھانسی لگ جانی، آج اس کو کہہ دیا جائے تم نے جتنا جو کرنا ہے کر لو، آج جتنی آسائشیں سب اس کو دے دی جائیں، تو کیا وہ فائدے میں؟ نہیں، ٹھیک ہے تم آج پھر جاؤ، اللہ کو بھول کے گزارنا ہے تم نے، گزارتے رہو زندگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.